السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے خطبے کا موضوع دو بہترین صفات پر، حیا اور ستر۔ حیا کا مطلب تو عام ہے، اردو زبان میں بھی لفظ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حیا کرنا، شرم کرنا، حیا کرنا۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا معنی جو ہے عام فہم میں انسان سمجھتا ہے، اس کے معنی کو زیادہ سمجھا کے کوئی فائدہ نہیں، ہر انسان اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔ جیسے کسی سے اگر پوچھا جائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں کہیں، لیکن عام طور پہ محبت کا لفظ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اسی طرح حیا کا لفظ بھی اسی طرح ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ حیا کا کیا معنی ہے، شرم کرنا، حیا کرنا۔ اور ستر کا معنی عربی زبان میں پردہ پوشی کرنا، چھپانا کسی چیز کو۔ تو ان دو چیزوں کا آپس میں تعلق ہے حیا کا، کیونکہ انسان حیا کریں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر حیا رکھیں، اپنے اوپر سے بھی اپنے آپ کو شرم کے لباس میں رکھیں، اندر سے بھی اپنے آپ کو باطنی طور پر گناہوں سے بچائے، اللہ سے حیا کرے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر پردہ ڈالا ہو اس کی غلطیوں کے اوپر اس کو برقرار رکھے، پردہ پوشی کرے، کیونکہ یہ دو صفتیں اللہ کی یہاں بہت محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے ان کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک حدیث بیان کی گئی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو کہ کھلی فضا میں نہا رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہو سکتا تھا باتھ روم وغیرہ کا انتظام ایسا نہیں تھا، تو لوگ نہاتے تو تھے لیکن پردہ پوشی کر کے اپنے آپ کو چھپا کے، لیکن یہ شخص جو نہا رہا تھا اس نے کسی پردے کا انتظام نہیں کیا تھا اور کھلی فضا میں ایسی نہا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا کہ یہ اس طرح کا کام اس نے کیا ہے، آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ اپنی امت کی اصلاح کرتے تھے، آپ نے فوراً خطبہ دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حلیم حیی ستیر، بے شک اللہ حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب بردبار ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ حیی، اللہ رب العزت با حیا ہے، اللہ رب العزت بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ ستیر، اللہ رب العزت پردہ پوشی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ان کے گناہ کے باوجود ان کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہ صفات اللہ رب العزت کی یہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، اور اللہ رب العزت حیا کو اور ستر کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اگر تم میں سے کوئی نہائے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو اس طرح حیا سے بھی نہ ہٹے، نہ ہی ستر سے بھی نہ ہٹے، پردے سے بھی نہ ہٹے، کیونکہ یہ صفتیں اللہ کو پسند ہے، اس طرح کا کام نہ کرے۔ تو یہ ایک قسم کی مثال تھی کہ انسان اپنی ظاہری طور پر حیا کو بھی اپنے ساتھ رکھے اور پردہ پوشی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حیا کو بھی پسند کرتا ہے اور اللہ رب العزت پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اس قسم کا کام نہیں کرو جس کی وجہ سے حیا بھی تمہاری خطرے میں آئے، جس کی وجہ سے پردہ پوشی بھی تمہارے لیے ہٹے۔ ایسے کام کرو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ صفاتیں اور بھی احادیث میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پردہ پوشی کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ، اللہ رب العزت کا رحم کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے ان کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کس طرح سنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے بات چیت کرے گا، اکیلے میں بات کرے گا، تو اس کے بارے میں آپ نے کیسے سنا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ یدنی المؤمن یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ رب العزت قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کر لے گا۔ ایک مومن شخص جو ہوگا اس کو اپنے قریب کر لے گا، وَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، اور اپنی پردہ پوشی اس کے اوپر ڈال دے گا، یعنی تمام مخلوق قیامت کے دن جمع ہوگی، لیکن اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بات کرنی ہے اس وقت اسے قریب کر کے اللہ رب العزت اسے دوسرے لوگوں سے چھپا دے گا۔
وَيَقُولُ لَهُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، پھر اللہ رب العزت اس کے گناہ اسے گنوائے گا کہ تو یہ گناہ جانتا ہے. أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کہ تو یہ گناہ جانتا ہے، اس وقت ایسا گناہ کیا تھا، اور یہ گناہ جانتا ہے اس وقت بھی تو نے ایسا گناہ کیا تھا. اور بندہ اللہ کے سامنے کوئی معذرت، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کہہ سکے گا. وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، نام یا ربی اے ربی، کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى فی نفسہ انہ قد حلق، حتیٰ کہ یہ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے گناہ شمار کیے جا رہے ہیں، اور اپنے نفس میں، اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو ابھی ہلاک ہونے والا ہوں. اللہ رب العزت نے جو ستیر ہے، پردہ پوش ہے، اللہ رب العزت نے رحمت کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا یہ سارے گناہ تو نے کیے، لیکن میں نے گناہ میں دنیا میں تجھے، تیرا پردہ تجھ سے نہیں اٹھایا. فإنی سترتها علیک فی الدنیا، اتنے گناہ تو نے کیے لیکن دنیا میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، بلکہ میں نے تیرے پر پردے ڈالے رکھا. کتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کتنا گنہگار ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی میل جول بھی نہ رکھنا چاہے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ چاہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فإنی سترتها علیک فی الدنیا وأنا أغفرها لك اليوم، اور آج بھی میں تیرے لیے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ رب العزت کی پردہ پوشی، اپنے مومن بندوں کے ساتھ معاملہ. اللہ اس معاملے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی قسم کا معاملہ انسان اپنے اندر پیدا کرے، حیا کا معاملہ کرے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اور پردہ پوشی کا معاملہ کرے. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو چھپا دے. جس طرح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام کے اذکار میں دعا آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے. میرے گناہ دنیا میں اور آخرت میں بھی جس طرح کا معاملہ اللہ اپنے مومن بندے سے کرتا ہے، اسے اکیلا کر کے، سب سے چھپا کے، اس کے اوپر اپنا احسان بتا کے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی تیرے پر پردہ پوشی کی، آخر میں بھی اللہ تجھے معاف کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے، میری پردہ پوشی فرما، مجھے دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کر. اسی طرح یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ دنیا کے شروع میں بھی آیا تھا. جس طرح کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پردہ پوشی کا معاملہ جو ہے، ستر کا جو معاملہ ہے، یہ ان پہلے چند اعمال میں سے تھا جو کہ دنیا میں، جو کہ انسان کی تخلیق کے بعد کیے گئے. جس طرح آیت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس نہ جائیں، جو بھی چاہیں جنت میں جہاں چاہیں جائیں، جو چاہے کھائیں، لیکن ایک پیڑ سے منع کیا تھا. لیکن جب اس پیڑ کے پاس وہ گئے اور اس میں سے انہوں نے کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے کھل گئی. جو جنت کا لباس انہیں عطا کیا گیا تھا، وہ جنت کا لباس ان سے ہٹ گیا اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل گئی. سوآتہما، سوآ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں. سوآ کا مطلب جو بری چیز ہوتی ہے، تو اسے شرمگاہوں کو لفظ بری کا لفظ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دوسرے کو دکھانا ایک عیب کی بات ہے. تو اس کو چھپا کے حیا کرنا یہ چیز مطلوب ہے، اس لیے اس کو اس قسم کا نام دیا گیا ہے. تو جس چیز کو چھپانا چاہیے تھا وہ چیزیں ان کی ظاہر ہو گئی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں شروع ہوئے جنت کے پیڑ توڑ توڑ کے اپنے اوپر چپکانے، یعنی اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے، کیونکہ یہ سوآت جو ان کی شرمگاہیں تھی وہ ان کی واضح ہو گئی. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت نے انہیں جو لباس عطا فرمایا تھا وہ لباس اتر گیا اور ان کے سوآت ان کے اوپر واضح ہو گئے. تو انہیں اس وقت پردہ پوشی کی ضرورت پڑی. اس لیے مفسرین نے لکھا یہ ان پہلے چند اعمال میں سے ہے، یعنی حیا. اس میں حیا کا بھی پیغام ملتا ہے اور پردہ پوشی کا بھی پیغام ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے. اور یہ جو لباس اللہ رب العزت نے اس کے لیے نازل کیا ہے، یہ اس کے جسم کو چھپانے کے لیے بھی ہے اور خوبصورتی کے لیے بھی ہے. جس طرح ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یعنی کپڑے نازل کیے ہیں. اور یہ ان سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہیں ہیں
ان کو تم اس کے ذریعے چھپاتے ہو، یعنی اپنی شرمگاہوں کو تم اس لباس کے ذریعے چھپاتے ہو، وریشا، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے، یعنی یہ لباس تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، یعنی ظاہری طور پہ بھی حیا لو اور خوبصورتی بھی اختیار کرو ان لباسوں کو پہن کے، اور پردہ پوشی کرو، لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن لباس تقوی کا لباس، اللہ کے خوف کا، اللہ کی اطاعت کا لباس، یہ اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہری طور پہ بھی حیا رکھو، ستیر اپنی پردہ پوشی رکھو، اور اندرونی طور پہ بھی تقوی اختیار کر کے اللہ رب العزت سے حیا کرو۔ جس طرح آگے بیان کیا جائے گا کہ آدمی کس طرح اپنی حیا کو خود ہی ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی باطنی طور پر اپنا پردہ اللہ رب العزت سے وہ چاک کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کا معاملہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر دونوں قسم کے لباس سے مزین کریں، پہننے والا لباس بھی اور تقوی کے لباس سے بھی اپنے آپ کو مزین کریں۔ اسی طرح یہ صفت اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء کے لیے بھی بتائی ہے کہ انبیاء جو تھے وہ بھی بہت حیا کرنے والے تھے، انبیاء جو تھے وہ بھی پردہ پوشی کرنے والے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، حدیث بہت مشہور ہے، بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ کان رجلا حیین ستیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت باحیا، بہت زیادہ حیا کرنے والے، شرم کرنے والے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پردہ میں رکھنے والے، کہ ان کی جلد کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھنے والے تھے، اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے رکھتے، بہت زیادہ حیا کرتے، پردہ کرتے، لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انبیاء تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ نیک صالحین لوگوں پر بھی ان کی زبانیں فضول باتیں کرنے سے باز نہیں آتی، اور ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ تو ایسی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فضول باتیں پھیلا دی، پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل ایک ساتھ ہو کے نہایا کرتے تھے، لباس پورا اتار کے آپس میں نہاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں، الگ ہو کے نہاتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں باتیں اڑانا پھیل دی کہ یہ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کیونکہ ان میں کوئی عیب ہے یا کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی بیماری ان کو لازم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ نہیں نہاتے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کو اس تکلیف سے، یہ جو غلط بات ہے اس سے بری کرے۔ تو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے، اپنے کپڑے اتار کے نہانے لگے، جب نہا کے فارغ ہوئے اور اپنے کپڑے جس پتھر پہ وہ رکھ کے گئے تھے، جب اپنے کپڑے لینے کے لیے وہ گئے تو پتھر ان کے کپڑے اٹھا کے بھاگنے لگا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ جس کو چاہے جو بھی کروا لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگنے لگے اپنی لاٹھی لے کے، اور آواز دینے لگے ثوبی حجر ثوبی حجر، میرے کپڑے پتھر، اے پتھر میرے کپڑے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ پتھر ہے، کیسے میری بات سمجھے گا؟ اللہ رب العزت جس میں چاہے جان ڈال دے، جس سے چاہے جو کام لے لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ پتھر جا کے وہاں پہ جا کے رک گیا جہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کے پیچھے برہنہ حالت میں بھاگتے ہوئے آئے، اور یہ پتھر وہیں پہ جا کے رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے، تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت جسم کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں جس طرح پیدا کیا، انبیاء میں کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، جسم بھی خوبصورت ہوتا ہے، ان کی باتیں بھی بہت بہترین ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی بہترین حیت میں بنایا ہوتا ہے۔ اپنے کپڑے انہوں نے پہنے، جو باتیں انہوں نے فضول باتیں کی تھی اللہ کے نبی کے اوپر، جو انہیں تکلیف دی تھی، اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ اپنے کپڑے پہننے کے بعد اس پتھر کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی لاٹھی کے ساتھ اسے 4-5 دفعہ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مار اس پتھر پر ابھی بھی موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مارا تھا۔ الغرض، اس حدیث سے مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں یہ والی صفت جو کہ بہت بہترین صفت اللہ کو پسند ہے، حیا کی، یعنی شرم کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ستیر یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے کی، لوگوں کے سامنے باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری احادیثیں آتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی کرنے والے تھے، اور آپ کا صحابہ کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح تھا، جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، جو صفات اللہ کو پسند ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ میرے گھر میں تھے، یعنی میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اور آپ نے اپنی پنڈلیوں سے یا اپنی رانوں تک
اپنا کپڑا بلند کیا ہوا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ سے اجازت مانگی، آپ جس حالت میں تھے آپ نے اسی حالت میں اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے، داخل ہوئے، جو کام تھا وہ ہوا، پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی جو آپ نے اپنا لباس اوپر کیا ہوا تھا اس کو برابر کیا، پھر حضرت عثمان کو اجازت دی۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر آئے، آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، حضرت عمر آئے، آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ صفت اللہ کو کتنی پسند ہے، اللہ کے رسول کو کتنی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس شخصیت سے حیا نہیں کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عثمان بن عفان کی حیا اتنی ہے، اتنے با حیا ہے وہ کہ فرشتے تک ان سے حیا کرتے ہیں، تو کیا میں بھی ان سے حیا نہیں کروں؟ تو یہ صفت اللہ کو کتنی پسند ہے، فرشتوں میں بھی یہ صفت کتنی محبوب ہے کہ وہ بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو الغرض مقصود یہ ہے کہ یہ صفت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ صفت ہر مسلمان مرد اور عورت میں ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ جن صفاتیں سکھانا بہت ضروری ہے۔ اور جس شخص میں یہ صفت نہیں ہوتی وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ گناہ تو ہر شخص سے ہوتے ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ حیا سے کام لے، پردہ پوشی سے کام لے، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو اللہ اور عزت اور اپنے بیچ میں جو پردہ ہے اس کو وہ حائل کرے گا، اس کو چاک کر دے گا، اور اس کا نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافی، کہ میری تمام کی تمام امت معافی یعنی عافیت میں ہے، سیکیورٹی میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کہ مجاہرین ہیں، یعنی جو علانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں، یعنی جو علانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ حفاظت میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بھی بتا دی۔ یہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، بلکہ آپ نے بتایا یہ مجاہرین کون ہیں، کہ ان سے رات کو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور رات کا وقت عام طور پہ ذکر گناہوں کے لیے اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انسان رات کے وقت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ امکان ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو شیطان اس پہ غالب آئے اور وہ گناہ کے کام کرے، تو اسے چاہیے کہ رات کے وقت زیادہ دیر تک جاگا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، یعنی عشاء سے پہلے انسان اگر جاگے تو اس کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے، عشاء کے بعد اگر جاگے، باتوں میں لگائے، فضول وقت لگائے، تو انسان ہو سکتا ہے غلط کاموں میں پڑ جائے، کیونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ذہن بھی تھکا ہے، اور اگر دیر سے سوئے گا تو پھر ہو سکتا ہے صبح اگر تہجد گزارے تو اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے، یا تو ہو سکتا ہے فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی، تو رات کو عام طور پہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان رات کو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کو پورا پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہر چیز کا علم ہے، رات کو کیا کیا، کس قسم کا کام کیا، موبائل کو وغیرہ یا کس چیز کو کس طرح استعمال کیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس مکمل علم اس بندے کے بارے میں اللہ کو ہے کہ کتنا گناہ کیا اس نے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر پردہ پوشی ڈال دی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت حیون ستیرون، اللہ با حیا ہے، بہت حیا کرنے والا، اور اللہ رب العزت پردہ پوشی ڈالنے والا ہے اپنے بندوں کے پر۔ لیکن یہ شخص اللہ اور عزت کے پردے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا۔ جب صبح ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کا، گناہ کر کے سوچتے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اس کے باوجود اس پردے کو چاک کرنا چاہتے ہیں، اس پردے کو پھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو جا کے بڑی بہادری سے بتاتے ہیں کہ رات کو میں نے فلاں کام کیا، رات کو میں نے فلاں کام کیا، ایسا کام کیا، اپنے گناہ کے بعد جا کے خود ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے جو پردہ اللہ اور اس کے بیچ میں تھا، اس کو اس نے ہٹا دیا۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ سیکیورٹی میں، عافیت میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجاہر ہے۔ مجاہر یہ نہیں تھا، اس نے لوگوں کے سامنے نہیں کیا، لیکن جو کیا تھا وہ جا کے خود لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اگر رات کو کوئی غلطی ہو گئی،
اللہ رب العزت جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ رب العزت ندا دیتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو مجھ سے معافی مانگے. دن میں کسی نے غلطی کی ہے تو رات کو معافی مانگے، رات کو غلطی ہوگی تو صبح، یعنی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے، غلطی ہو جاتی ہے معافی مانگے. لیکن اگر غلطی ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے پردہ ڈالنے کے باوجود لوگوں کے سامنے جا کے بہادری سے بتا دیتا ہے کہ میں نے اس قسم کا کام کیا، یہ کام میں نے کیا رات کو، تو یہ مجاہر میں سے ہے. گویا اس نے لوگوں کے سامنے وہ گندا کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، اور اللہ رب العزت اور اپنے سامنے پردے کو اس نے خود ہی چاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس قسم کے لوگ اس میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی حفاظت، یعنی یہ لوگ معافات میں نہیں ہیں. اسی طرح انسان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے، پردے میں رکھنے کے لیے، حیا میں رکھنے کے لیے یہ بھی چاہیے کہ نیکی کے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے نیکی کے اعمال کریں، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ قاعدہ عطا فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکی کے جو کام ہوتے ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. انسان نیکی کے جو کام کرتا ہے اس سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی گناہ ہو گیا تھا. آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ذکر کیا، اللہ کے رسول مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے. اور اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی بہت بڑا جانتے تھے. چھوٹی بھی غلطی ہوتی تو اس کو بہت بڑا جانتے تھے. لیکن آج کل کے لوگ اگر بڑی غلطی بھی ہو جائے سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی شان اتنی تھی کہ چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی تو اس کو بہت عظیم جانتے تھے، ایک بوجھ اپنے اوپر دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن اس وقت وہاں پہ حضرت عمر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم پہ پردہ ڈالا ہے تو پردے کو برقرار رکھو، پردے کو اپنے اوپر برقرار رکھو. لیکن جب گناہ ان سے ہو جاتا تو ان کو چین نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کے سامنے ہوں، جو سزا بھی میرے لیے ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. پھر مختلف روایات ہے، کچھ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی ابھی، یعنی آپ نے اسے کچھ نہیں فرمایا حتیٰ کہ نمازوں کا وقت ہو گیا. وہ شخص بھی نماز میں آیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اس سے یہ سبق بھی مل جاتا ہے اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی نیکی کے کام کرنا چھوڑ دیں. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی ہونے کے بعد شیطان کے چیلے جو ہیں، انسانی چیلے، وہ ذہن میں یہی وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تم تو اتنے گنہگار ہو، ابھی تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ ہے، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں، اگر غلطی ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک کام انسان چھوڑ دے، نیک کام اپنے برقرار رکھے، کیونکہ یہ نیکیاں جو ہیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گی. تو اس شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شامل ہوا. دوبارہ آئے اللہ کے رسول میرا گناہ. آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی. اس نے فرمایا اللہ کے رسول پڑھی ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات واقم الصلاۃ طرفی النہار واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں پہر میں، یعنی دن کی جو نمازیں ہیں ان میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو پھر ایک شخص نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول کیا یہ اس آدمی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت نے پردہ اس پہ ڈالا ہے تو پردے کو برقرار رہنے دیں، پردے کو چاک نہیں کریں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا بیان نہیں کریں، اور کثرت سے نیک عمل کریں تاکہ یہ جو غلطی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. اور ان نیکیوں کی برکت سے، ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے اس برائی کو بھی ختم کر دے. اور خاص طور پہ اس میں نماز کا عمل ہے، کیونکہ نماز کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے، انسان نماز کی حفاظت کرے، سنت کے مطابق نماز پڑھے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے اس کا حق ادا کرے. تو جب اس کی نماز اس طرح ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تو یہ نماز اس کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرے گی، اسے روکے گی. 5 وقت میں وہ اللہ رب العزت کو خشوع و خضوع سے یاد کرتا ہے تو وہ گناہوں سے دور رہے گا. یہ نماز اس کی مدد کرے گی. اسی طرح ستر میں، یعنی پردہ پوشی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، جس طرح یہ تو بات ہو چکی ہے کہ اللہ اور
خود کے بیچ میں پردہ رکھے، اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے نہ لائے۔ اسی طرح ایک اور چیز پردہ پوشی میں یہ ہے کہ اگر دوسروں کے گناہوں کو دیکھے تو ان کے اوپر بھی پردہ پوشی کرے۔ اگر عام طور پہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، کسی شخص میں کوئی غلطی دیکھی تو جا کے لوگوں کو بتا دیتے کہ فلاں شخص ایسا کر رہا تھا، فلاں مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، فلاں امام کی یہ غلطی ہے۔ نہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر پردہ ڈالیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے اوپر پردہ ڈالیں اور جا کے اسی کو نصیحت کریں، جا کے دوسروں کو نہیں بتائیں کہ فلاں شخص ایسا ایسا کر رہا ہے، بلکہ اگر آپ اپنے بھائی کے خیر خواہ ہیں تو جا کے اسی کو بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اپنی غلطی سے رجوع کریں، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ، کہ جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یعنی کسی میں اس نے کوئی غلطی دیکھی، کوئی گناہ دیکھ لیا، لیکن لوگوں کو جا کے نہیں بتایا، جب موقع ملا تو اس بھائی کو جا کے اکیلے میں نصیحت کی، اچھے سے نصیحت کی، اخلاص سے نیت سے نصیحت کی، اس لہجے سے نہیں کی کہ اسے گنہگار سمجھا کے کہ تو بہت بڑا گناہ، بلکہ اس لہجے سے کی کہ یہ اپنی گناہ کے اوپر رجوع کرے، ندامت کرے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، بلکہ ایسا لہجہ نہیں کہ اسے گنہگار سمجھے، بلکہ اسے نصیحت کے طور پر اور وہ بھی اکیلے میں، تاکہ دوسروں کو نہیں پتہ چلے۔ تو اس نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس کا مطلب آپ لوگوں میں غلطیاں دیکھتے ہیں، جو خطائیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے اپنے محلے والوں کو بتائیں، دوسروں کو بتائیں، بلکہ موقع ملنے پر، صحیح موقع ملنے پر اسی شخص کو نصیحت کریں، اکیلے میں نصیحت کریں، اسے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی طرف رجوع بھی کر لے، لیکن اگر علانیہ طور پر اسے کہیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اسے اور زیادہ غصہ دلا دے اور وہ اپنی غلطی سے رجوع بھی نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کو موقع دیا کرے، کیونکہ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر غلطی پر اس کے اوپر اس کو جو ہے پکڑ لینا یہ لوگوں کو فساد کا باعث بھی بنا سکتی ہے۔ جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ایوب انصاری، ان میں سے ایک صحابی غالباً جو فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت فائدہ دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ رہ چکے تھے، اور یہ قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن لیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، کہ اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ لوگوں کو خراب کر دیں گے۔ یعنی کسی سے کوئی غلطی ہوئی، آپ میں طاقت ہے اس کو روکنے کی، بولنے کی، آپ ہر غلطی پہ اس کو پکڑتے ہیں، اسے موقع نہیں دیتے، تھوڑا سا موقع نہیں دیتے، ہمیشہ اس کی غلطی کے پیچھے پڑے رہتے کہ غلطی کرے میں اس کو بولوں۔ وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی غلطی کے درجات ہوں، کوئی غلطی اس کی زیادہ بڑی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر تنبیہ کریں، کوئی چھوٹی خطا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ معاف کر دیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی کریں۔ اور جب بھی موقع ملے، اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے موجود ہے تو عام بات کریں، تاکہ بات اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور آپ اس کو ڈائریکٹ مخاطب کرنے سے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات اس کے کانوں تک پہنچ گئی، لیکن ہر بات پر اس کو ٹوکنا، اس کی غلطی اس کو بتانا، یہاں تک کہ وہ یہ سوچے کہ مجھ میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے، اور اس کی خیر کی باتیں سامنے نہ رکھنا، یہ لوگوں کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے اور اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرے، اس قسم کا لہجہ استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کی پردے پوشی بھی ہو اور اس کی اصلاح کے لیے بھی بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کسی چیز میں بھی ہو، ما کان الحیا فی شیء الا زانہ، کہ الحیا کسی چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ یعنی بے حیائی جو ہوتی ہے اس چیز کی خوبصورتی اور اس چیز کے فائدے کو ختم کر دیتی ہے، لیکن حیا جس میں ہوتی ہے اس چیز کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے، اس میں چار چاند اور زیادہ لگا دیتی ہے۔ تو انسان ان دونوں صفتوں کو یاد رکھے، اللہ اور عزت کی صفتیں، حیا بھی اور ستیر بھی، پردہ پوشی بھی، اور یہ
اور یہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اللہ کے ساتھ بھی اور دوسرے بندوں کے ساتھ بھی حیا کا معاملہ بھی رکھے اور پردہ پوشی کا معاملہ بھی رکھے۔ اللہ روز سے جن دعا ہے اللہ ہمیں اور تمام امت کو حیا عطا فرمائے، کیونکہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے یعنی ایمان کے حصوں میں سے بھی ایک چیز ہے، اور ہمیں پردہ پوشی کا معاملہ بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔